سر میرا سوال یہ ہے کہ کافر کو کافر کہنا کیسا ہے، صحیح سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ کافر کو کافر کہنا کیسا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کافر کس کو کہتے ہیں۔ یہ عربی بھاشا کا شبد ہے۔ کافر کا مطلب ہے جو اسلام کی سچائی کا انکار کر دے، اسلام کی سچائی کو چھپائے، یعنی اپنے سچے بنانے والے مالک کی سچائی کا انکار کر دے، اس کی رچنا کے آدھار پر اس کے قانون کو نہ مانے، سچ کو نہ مانے اور جھوٹ پر چلے۔ اور سچ ہے اسلام جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب انسان اسلام کو سمجھے گا اور اس کو سمجھے گا اور جانے گا، جب تک وہ اسلام کو سمجھے گا نہیں، جانے گا نہیں، تو اسے کیا پتا کہ اسلام کی سچائی کیا ہے؟ اب جو اسلام پر چل رہا ہے اور مسلمان کہلا رہا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان بھائی کو اسلام کی سچائی سمجھائے۔ اسلام کی سچائی سمجھائے بغیر ہم کسی بھی اللہ کے بندے کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے ہم اس سچائی اس تک پہنچائیں تو صحیح، اسلام کے بارے میں بتائیں تو صحیح، قرآن مجید کے بارے میں سمجھائیں تو صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں سمجھائیں تو صحیح۔ جب ہم اسے سمجھا دیں اسلام کی سچائی ٹھیک طرح سے ہم اسے سمجھا دیں، اگر وہ انکار کر دے تب ہم اسے پیار سے کافر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب آپ نے سچائی کا انکار کر دیا۔ سچائی کا انکار کرنے والے کو ہی کافر کہتے ہیں۔ بھئی مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جس مالک نے انسان کو بنایا ہے اس کی آگیا کا پالن کرنے والا۔ اور غیر مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جس مالک نے انسان کو بنایا ہے اس کی آگیا کا پالن نہیں کرنے والا۔ تو یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم۔ کافر یعنی غیر مسلم۔ تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، بالغ مرد اور عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کا گیان حاصل کرے، اسلام دھرم کا علم حاصل کرے اور اسے غیر مسلمانوں تک پہنچائے۔ اسلام کی سچائی سمجھائے بغیر ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیا پتہ ہم اسے اسلام کی سچائی سمجھائیں اور وہ ایمان لے آئے، اور جب وہ اسلام کی سچائی جان جائے تو پھر اسے کافر کہنا غلط بھی نہیں ہے۔ آپ اسے پیار سے کافر کہہ بھی سکتے ہیں، جو فساد پیدا نہ ہو، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ خود کافر فرماتا ہے۔ اللہ نے خود کافر کا لفظ استعمال کیا ہے اور سچائی کا انکار کرنے والوں کو کافر کہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ اور جب وہ اسلام کی سچائی کا انکار کر دے گا تو آپ کو اس کی ذہنیت بھی معلوم پڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نام مسلمان کا ہو اور ہو اندر سے کافر، کلمے کو نہ مانتا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، توحید کو نہ مانتا ہو اور ملا ہوا ہو مسلمانوں میں، تو آپ اس کی اندر کی ذہنیت جانچ کر کے آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں، اوروں سے بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے، اس کی برائی اسپشٹ روپ سے کھل جائے، تو اور جو مسلمان اچھے لوگ ہیں وہ اس سے چوکنے ہو جائیں کہ بھئی یہ الگ دماغ کا آدمی ہے، یہ الگ ذہن کا آدمی ہے، تو لہٰذا اس سے بچ کے رہیں، یہ مسلمان بن کر ہم کو نقصان نہ دے۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا کال میں کتنی جو ہے نماز پڑھنے کی جو ہے انفارمیشن دی ہے مقبروں نے، اور ہیں وہ مسلمان، تو مسلمان نام ہے ان کا لیکن اصل میں اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے سے راضی نہیں ہیں تو وہ مسلمان کہاں ہیں؟ اس لیے قرآن مجید میں الگ الگ نام بتائے گئے ہیں، کافر، منافق، مشرک۔ تو جو جیسا ہے اس کی آستھا کے حساب سے، اس کی یقین کے حساب سے، اندر کی سوچ کے حساب سے اس کو ہم ویسا ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہیں جو فساد نہ پھیلے۔ اور اس وقت تک کافر کسی کو نہ کہیں جب تک کہ اسے اسلام کی سچائی نہ سمجھا دیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔